العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين دعوت دید رب العلا دی گئی، دعوت دید رب العلا دی گئی، عظمت ابن آدم بڑھا دی گئی، پھر حریم تجلی میں جا دی گئی اور نقاب دو عالم اٹھا دی گئی۔ کیا سنا، کیا کہا، کیا دیا، کیا لیا، جو کہا وہ کہا، جو دیا وہ دیا۔ عزیزان مکرم محترم، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان، آپ کی رفعت بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے بعد اللہ کی اس پوری کائنات میں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اولا، سب سے عرفہ ہے۔ اس میں کسی کا کوئی کلام نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے آپ علیہ السلام کو جہاں اتنے سارے کمالات عطا فرمائے ہیں، اعزازات عطا فرمائے ہیں، اسی طرح سے آپ کا پورا وجود مسعود جو ہے وہ معجزات کے ساتھ بھی معیون ہے۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ظاہر ہونے والے بے شمار معجزات ہیں۔ علماء نے اپنے اپنے طور پر جو توانائیاں لگا کر ان موضوعات پہ کتابیں بھی مرتب کی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 1000 معجزات اور 3000 معجزات، حضور کی پوری ذات ہی معجزہ ہے۔ آپ کی ہر بات اور ہر فعل اس میں ایک معجزانہ شان موجود ہے۔ تاہم دو بڑے معجزات جو حضور کی ذات پاک کے ساتھ ہیں، ایک ہے قرآن مجید زندہ معجزہ، اور ایک ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اس معجزے کو ذکر بھی کیا، جس سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، ابتدائی خطبہ میں یہ آیت پڑھی ہے، 15واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پہلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر ترین حصہ میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر ہے، سفر نہیں، سیر، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اور پھر مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں میں اور لامکان تک کی جو سیر ہے
اس کو معراج کہتے ہیں۔ عام طور پر دونوں کے مجموعے کو ہی معراج کہہ دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ان میں یہ لفظی فرق اپنی کیفیت کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن جب اسرا کہا تو یہاں سے وہاں تک ہے جو سورہ بنی اسرائیل کا مضمون ہے، پھر یہاں سے وہاں اور لامکان تک یہ سورہ نجم کا مضمون ہے۔ دونوں جو مرحلے ہیں یہ قرآن مجید میں موجود ہیں، اور پھر احادیث طیبہ میں، متواترہ میں، صحیحہ میں لگ بھگ 45 کے قریب صحابہ نے اس واقعے کو روایت کیا ہے۔ ایک راوی صحابی ہو کسی بات کے لیے اور وہ حدیث سنداً اپنے مقام پر پہنچے، صحیح کے مقام پر پہنچے، تو اس کا حکم، اس میں بات جو عقیدہ ہو تو وہ انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے اس کے حکم۔ یہ جو معجزہ معراج ہے، اس کے اندر اس کو بیان کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک اتنی بڑی جماعت، جو مختلف اعداد میں جو سب سے بڑا عدد ملتا ہے ابھی تک، وہ 45 صحابہ نے اس واقعے کو مختلف اس کے مرحلوں کو بیان کیا۔ کسی نے طویل شروع سے آخر تک، کسی نے کوئی حصہ، کسی نے کوئی حصہ، کسی نے فقط نمازوں کے لانے کا، اور کسی نے جہنمیوں کا، کسی نے جنتیوں کا، کسی نے یہاں سے وہاں تک کا، اور کسی نے وہاں سے آگے تک کا، اور بہت کچھ راویوں نے مکمل 45 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا۔ اس کی یعنی اہمیت بھی دیکھیں، اس کے اندر مضمون موجود ہے۔ یہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے، معجزہ ہے، یہ از خود ایک بہت بڑا عنوان ہے، اور ہمارے علماء نے یہاں تک بات لکھی ہے کہ ایک انسان کی تربیت کے لیے اس کے اندر مکمل نصاب موجود ہے۔ مکمل۔ اب مکمل نصاب میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ مکمل نصاب میں عقیدہ ہوتا ہے، اعمال ہوتے ہیں، عقیدت اور محبت ہوتی ہے، تربیت اور اخلاق کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ عقیدہ، عبادات، اخلاقیات، معاملات، یہ جتنے بھی عنوانات ہیں، یہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ عقیدہ اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک، اللہ تعالیٰ مکمل طاقت اور قدرت والا، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، یہ سارا عقیدہ لفظ سبحان کے اندر موجود ہے۔ لفظ سبحان کے اندر پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے، ہر مجبوری سے، اس کے اندر یہ پورا عقیدہ موجود ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کا عنوان میں کہ آپ سردار انبیاء ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ کے بندہ خاص اور حبیب ہیں۔ کل فجر کے درس میں بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور میں بھی اللہ کا خلیل ہوں اور اللہ کا حبیب بھی ہوں، اور میں یہ فخراً اتراتے ہوئے نہیں کہتا۔ ٹھیک ہے، اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ حبیب میں اور خلیل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ایک فرق معجزہ معراج کے اندر موجود ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اے اللہ میں نے تجھ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جسے رب خود بلا لیتا ہے۔ یہ بھی ایک فرق اسی معراج کے معجزہ میں علماء نے لکھا ہے۔ یہ میری کوئی واعظانہ کوشش نہیں ہے، میں تو صرف نقل کر رہا ہوں۔ ہوتا ہے نا بعض علماء اپنے طور پر بھی واعظین اور مقررین چیزوں کو جمع تفریق کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔
یہ اکابر علماء کی جو عبارات تھیں ان کو میں سنا رہا ہوں۔ تو معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات بھی موجود۔ اب اگر ہم عبادات کی طرف جائیں تو سب سے پہلی بات تو وہی نماز ہے، وہی نماز ہے، اور وہاں سے جو تحفہ اور انعام آ رہا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اس کے اندر معاملات کی بات کریں جس کی اہمیت قرآن اور حدیث میں بہت ہی زیادہ ہے، عبادت سے اوپر معاملات کو رکھا گیا ہے۔ یعنی ایک مومن کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ اس کے معاملات انتہائی فیئر ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ، کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ ان یحب اللہ ورسولہ، کہ اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے اور وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے، تو اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ جب بولے سچ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، پڑوسی اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے پیار کرے، تو اس کو 3 چیزیں کرنی ہوں گی: سچائی، ایمانداری اور ہمسائیگی کے حقوق، ان کا لحاظ۔ اس میں کہیں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ انسان کی انفرادی معاملات ہے۔ اللہ اس کے رسول کا محبوب بننے کے لیے ایک شخص نماز پڑھتا ہو اور ہمسائے کو تکلیف دیتا ہو، تمہارا تو ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں کہ تم پیٹ بھر کے سو جاؤ اور ہمسایہ بھوکا سو رہا ہو۔ کیا یہ حدیث ہم نے پڑھی؟ ہم نے پڑھی ہے، سنی ہے، ہمارے تو نصاب میں داخل ہے، 8ویں 9ویں 10ویں کے نصاب میں یہ حدیث ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک تم اپنے پڑوسی کا اس طرح خیال نہ رکھو کہ تم بھی پیٹ بھر کے سو جاؤ اور بھوکا ہو پڑوسی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل امین نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقوق ہمیں سنا رہے ہیں، پڑوسی کا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ تو صحابی راوی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ اب اگلا جملہ یہ آئے گا کہ پڑوسی وراثت میں بھی حقدار ہے، وہ بھی شرعی وارث ٹھہرے گا، ترکے میں سے اس کا حصہ۔ اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق بیان کیے۔ اب آپ غور کیجئے کیا معاملات کا سلسلہ ہے اور درجہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارے اکابر علماء نے اس حدیث کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ اپنے معاملات کو تم نے بہتر، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ اخلاقیات کا ہے، وہ لین دین کا ہے، وہ رشتوں کا ہے۔ اور معجزہ معراج النبی کے اندر معاملات کو بڑے احسن انداز کے ساتھ، مسئلہ صرف اتنا ہوا، میں پچھلے 3-4 جمعوں سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ادھر کا منبر کا، ہم نے معراج النبی یہاں مسجد حرام سے بیان کرنا شروع کی، مسجد اقصیٰ تک بیان کر کے پھر آسمان کی سیر کرا دی اور نعرے لگوا دیے۔ معجزات تو اس لیے تھا کہ نبی کی عظمت بھی بیان ہو اور امت کے لیے اس میں سے اسباق نکالے جائیں۔ یہ کوئی کہانی تو نہیں تھی، یہ کوئی اسٹوری اور واقعی کوئی ایک ٹائم پاس کا سلسلہ تو نہیں ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی کتاب کس لیے ہے؟ کتاب ہدایت کے لیے ہے۔ اب اسی کتاب ہدایت میں اگر معجزہ بیان ہو رہا ہے، چاہے وہ چاند کے ٹوٹنے کا ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ہو، کچھ بھی ہو، اس سے ہدایت کون سی مل رہی ہے؟ ڈھونڈو نا۔ جب کہہ رہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو ہمیں اس میں سے ہدایت ڈھونڈنی ہوگی۔ اس کو کہانی کی طرح سنا کر نکل جائے، ہمارا تو جناب نصاب ہے کہ کہانی لکھ کے اس میں سے بھی مورل نکالو۔
30 کروڑ لکھو نیچے مورل نکالو، ہیں جی، اور یونین اسٹرینتھ لکھو تو اس کے نیچے بھی نتیجہ نکالو، اور واقعہ معراج سنا کر چلے جاؤ، اس کا کوئی نتیجہ ہی کوئی نہیں۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے حضرت؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ بالکل اپنے بچوں سے ہار تھک گیا، وہ بہت لڑتے رہتے تھے آپس میں، پھر اس نے ان کو سبق سکھایا کہ ڈنڈیاں لے کر آؤ، ایک ایک توڑی ان کو گٹھا بنا دو، نہیں توڑ سکے، پھر انہوں نے کہا بیٹے مل جل کے رہو گے تو تمہیں پتہ چلا کہ ان اتحاد میں برکت ہے۔ نتیجہ نکالا، یا خالی کہانی سنا دی؟ نتیجہ نکالا۔ دین کے واقعات صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں، یہ نتیجہ نکالنے کے لیے، تاکہ میری ذات، میری شخصیت، میرا عقیدہ، میرے اعمال میں نکھار پیدا ہو، میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کر سکوں۔ اب آپ یہ دیکھیے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی علماء سے، اور جنہوں نے خود معجزہ معراج کو احادیث طیبہ کی روشنی میں پڑھا ہوگا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے چلے، پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازے پہ دستک ہوئی، پھر کیا ہوا؟ سلام دعا ہوئی۔ کون آیا ہے جی؟ آپ کے برادر مکرم آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بلایا ہے، سیر کرانی ہے۔ گئے، بیٹھے، حال و احوال ہوئے۔ کیا سبق ملا؟ بھئی جب کسی کے ہاں جاؤ تو دروازے پہ دستک دو، سلام میں پہلے سلام بعد میں کلام ہو، پھر حال و احوال پوچھو۔ یہ سبق مل رہا ہے، لیکن ہم بس پڑھ کر نکل گئے، یہاں رکے ہی نہیں۔ حضور 7 آسمان پہ رک رہے ہیں اور ہم رک ہی نہیں رہے۔ تو اس لیے عزیزو، جو جمعہ المبارک کا موضوع لکھا تھا وہ بنیادی طور پر یہی تھا، معراج النبی سے ملنے والے سبق اور اس کی حکمتیں۔ اس پہ اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو جو چیزیں میں نے چند ڈھونڈی، میں آپ دوستوں کو بیان کروں، بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں۔ علماء نے اپنے اپنے طور پہ کام کیا، لیکن چند نقطے جو مجھے سمجھ میں آئے وہ میں آپ دوستوں کو بیان کیے دیتا ہوں۔ ایک عالم دین نے اس نقطے کو بھی لکھا کہ معراج النبی کا ایک سبب تھا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کا سفر کرتے ہیں، اور طائف، یہ اوپر جو بھی ہے ان کو ذرا سمجھائیں بچوں کی، یہ کھینچی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اوپر کوئی ذمہ دار دوست جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ طائف کے سفر میں گئے، حضور نے لوگوں کو دین اسلام کی، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی، اپنے پیغمبر برحق ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کیا، پتھر بھی مارے، آپ لولوان ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ ہم نے پڑھا، علماء سے سنا۔ اب یہاں پر وہ عالم دین یہ نقطہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طائف والوں نے بھی حضور کو انکار کیا، آپ کی تکذیب کی، مکہ والوں نے بھی حضور کا انکار کیا، اذیتیں تکلیف دی۔ تو کہا اے زمین والو، تم نے اپنے زمینوں کے دروازے میرے مصطفیٰ پہ بند کیے ہیں، میں رب ذوالجلال جو زمین و آسمان کا مالک ہوں، دیکھو میں اس کا اکرام کیسے کرتا ہوں، میں آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں۔ گویا عزت و اکرام، حضور کی رفعت اور آپ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم یہاں کے دروازے بند کر رہے ہو، میں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ پھر تم اس کی امامت اور اقتداء کو قبول نہیں کر رہے، دیکھو میں سارے نبیوں کو اس کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہوں۔ تم انکار کر رہے ہو، تم مان نہیں رہے، اور میں سارے نبی اس کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہوں، وہ سارے اس کی امامت کو قبول کریں گے، اس کی اقتداء میں آئیں گے۔ تم نے اس طرح کیا، دیکھو میں کیا نظارہ چینج کرتا ہوں۔ پھر زمین والوں، تم نے منہ پھیر لیا ہے نا، اب دیکھو آسمان والے کیسے استقبال کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ایک عالم دین لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس سفر معراج میں انسان کے عقیدے کی پختگی کے حوالے سے یہ بات ہے کہ عقیدہ آخرت جو بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ ایک ہے نا ارکان ایمان، ایک ہے ارکان اسلام، پڑھا ہے نا بھائی بچوں نے؟
ایمان مفصل اور میں پڑھتے ہیں اس میں یہی ہے نا کہ اور ہم نے مر جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ایک نظام جزا و سزا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سارا نظام ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی جو سیر کرائی ہے، اس معراج کی سیر میں اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھائی ہے، دوزخ بھی دکھائی ہے، اور اس عقیدے کو علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین کے مقام و مرتبہ تک پہنچایا. بتایا ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، یہ عقیدہ برحق ہے، یہ نام اپنا وجود رکھتے ہیں، اور جزا و سزا کا ایک پورا نظام ہے. تم تکلیفوں اگر اچھے کام کرو گے یہاں پر تو تمہارے لیے وہاں نعمتیں بھی میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اور اگر یہاں برے کام کرو گے تو وہاں کی میں تکلیفیں بھی دیکھ کر آ رہا ہوں. یہ پورا نظام جزا و سزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے. گویا موعظہ معراج انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنی علم کے اندر تحقیق کا مادہ پیدا کرو، اور مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہوتا ہے، وہ عمل سے حاصل ہوتا ہے. میں نے بتا دیا، آپ نے سن لیا، بس اتنا نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگر کہتے ہیں کہ اللہ تو زندہ کیسے کرے گا مردوں کو، کیوں؟ تجھے یقینی یا اللہ ایمان تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، میں چیز کو عین الیقین سے حق الیقین کے مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں. پھر وہ 4 پرندوں والی پوری سلسلہ تیسرے پارے کے اندر موجود ہے. اس لیے عزیزو ایک بات یہ پتہ چلی، ساتھ ہی دیکھیے داعی حق تمہیں تکلیفیں آئیں گی. جب تم دین کے راستے پہ چلو گے، لوگوں کو دعوت دو گے، تو لوگ تمہیں ستائیں گے، تکلیفیں دیں گے. او وڈا مولوی تو چل نکل، سانوں پتہ ہے تو پیچھے کیا کرتا رہا. یہ بھی ہمارے معاشرے کی بیماریاں ہیں نا. میں نے آج توبہ کی ہے، میرے آج کو آپ دیکھو، میرے کل کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر کوئی شخص ہندو تھا اور آج مسلمان ہو جائے، کیا ہم اس کو یہ کوسنا ماریں گے کہ ہمیں پتہ ہے تو کل کیا تھا؟ اگر میں کل برا تھا تو آج اچھا ہوں. میری آج کی بات کو دیکھو نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے تو بچپن میں کیا کرتا رہا ہے. بچپن کی بات ہی نہیں. اور بات یہ ہے کہ جو بھی شخص جو کرتا رہا، کیا بزرگوں نے کہا، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تیرے مطلب کی بات ہے تو اٹھا لے، تیرے مطلب کی بات ہے تو اٹھا لے. ویسے تو بڑے سیانے بنتے ہیں حضرت صاحب، وہ فلاں آدمی غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی گنجائش دیکھیں نا. اس کے علاوہ وہاں پہ پھر سارے تکڑب لڑاتے ہیں. مفتی صاحب کے منہ میں بھی اپنی بات ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہے نا جی. یہاں پر نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. سنیے، سفر معراج میں بہت ساری حکمتیں موجود ہیں، لیکن میں اختصار کرتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہوا. سفر معراج میں اتفاق، اتحاد، صلہ رحمی، تعلقات، آپس میں میل جول، اس کا بہترین برادرانہ رویہ سبق ملتا ہے. وہ جو بھی آسمان پہ انبیاء سے حضور کی ملاقات ہے، ایک دوسرے کو سلام دعا کر کے حال احوال پوچھتے ہیں، آپ کا برادر مکرم کہہ کے ملتے. پھر سفر معراج میں خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ، یہ تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، مسلمانوں میں ہونا چاہیے. یہ سفر معراج سکھا رہا ہے. کیسے سکھا رہا ہے؟ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، راستے میں واپسی پہ کون ملا؟ موسیٰ علیہ السلام ملے. کیا کہا؟ یہ بہت زیادہ ہے، امت کو دقت ہوگی، آپ اس میں کمی کرا لیجیے. یہ ہے جذبہ خیر خواہی، ہمدردی. انہوں نے ہماری ہمدردی کی، سبق ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم بھی لوگوں کے لیے ہمدردی کا معاملہ کریں. آگے چلیے، دل جوئی، دوسروں کا دل جیتنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو انکار نہیں کیا، بلکہ ان کی دل جوئی کرتے ہوئے واپس اللہ کے پاس. ہم کہتے ہیں کہ دل جوئی، وہ نہیں. یہ ساری چیز اسی میں مل رہی ہے نا جی. اطاعت، یہ نقطہ داتا صاحب نے لکھا ہے. یہ جو نقطہ میں سنا رہا ہوں، اب جو سنا رہا ہوں، داتا حضور نے سوال یہی اٹھایا ہے
کہ 50 نمازیں لے کے آئے، موسیٰ کہتے کم کراؤ، چلے گئے، پھر آ گئے، پھر چلے گئے، پھر آ گئے، پھر اور 9 چکر لگا لیے۔ کیا رسول اللہ کو نہیں پتہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 50 نمازیں امت پہ مشکل ہیں؟ اس کا جواب داتا حضور خود لکھ رہے ہیں کشف المحجوب شریف میں کہ دراصل اس کے اندر نقطے 2 ہیں۔ ایک مزاج رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اطاعت تھی، انکار نہیں تھا۔ اللہ دیتا تھا، حضور انکار نہیں کرتے تھے، لے آتے تھے۔ یہاں تھی اطاعت خداوندی۔ موسیٰ کہتے تھے واپس جاؤ، تو یہاں تھا جذبہ دلجوئی۔ موسیٰ کی دلجوئی کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ دونوں جذبے ایک ساتھ حضور کے چل رہے تھے۔ بالآخر امت پر یہ احسان ہوا کیا کہ نمازیں 5 پڑھتے ہیں، اجر 50 کا ملتا۔ پتہ چلا ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ واقعہ معراج بتا نہیں رہا کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا لطف کرتا ہے اپنے بندوں پر کہ تم پڑھتے 5 ہو، اجر تمہیں 50۔ یہ بھی معراج ہی بتا رہی ہے۔ معراج کیا بتا نہیں رہی کہ سفر مسجد سے شروع ہوا، مسجد پہ جا کے ختم ہوا۔ اے مومنوں، مسجد کے ساتھ جڑ جاؤ، معراج ملے گی۔ مسجد کے ساتھ جڑ جاؤ، معراج ملے گی، جہاں سے نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی۔ ایک اور نقطہ کسی عالم نے اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے جو اوپر کی سیر کرائی وہ مسجد اقصیٰ سے کرائی۔ اے مسلمانوں، تمہاری کامیابی، تمہاری عزت، تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ سابق بیت المقدس تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ہوگا تو تمہیں معراج ملے گی۔ یہاں سے نبی کو معراج ہوئی تھی، تمہاری بھی معراج یہیں سے ہوگی، اور وہ یہی ہے کہ بیت المقدس تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ آج یہودی وہاں بیٹھ کے موسیقی کر رہے ہیں اور دوسرے معاملات کر رہے ہیں، مسلمانوں غافل ہو۔ معراج چاہیے تو بیت المقدس کی آزادی کا شعور اپنے اندر پیدا کرو۔ شعور آئے گا تو کوشش کی طرف تمہارا قدم بڑھے گا۔ تو اس لیے عزیزو، پیغامات تو اس کے اندر بے شمار نکالے جا سکتے ہیں۔ یہ چند گزارشات آپ دوستوں کی خدمت میں کی، ان کو خود دیکھیے، ان کے مطابق چلیے۔ ایک اس میں حضور پاک علیہ السلام کی عظمت کو ایک صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ارے تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ نبی علیہ السلام یوں اور یوں اور ساری باتیں۔ کہا دیکھو، یہودیوں نے پوچھا کہ وہ بیت المقدس گئے تھے، وہ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اور کیا بخاری کے الفاظ کیا؟ بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ میں کبھی اتنا متردد نہیں ہوا تھا جتنا اس سوال پر ہوا۔ پوری زندگی میں حضور اتنے پریشان نہیں ہوئے جتنا پریشان اس سوال پر ہوئے۔ بیت المقدس گئے تھے، بتاؤ کیسے؟ دیواریں کیسی ہیں، چھتیں کیسی ہیں، ستون کتنے ہیں، دروازے کیسے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، رنگ و روغن کیسا ہے؟ یہ سوال ان سے کیا جا رہا ہے۔ تم خود کہہ رہے ہو سیر کر کے آئے، تو سیر کر کے آئے تو پھر ساری چیزیں بتاؤ۔ میں اتنا متردد ہو گیا، پریشان ہو گیا جتنا میں کبھی نہیں ہوا، لیکن پھر رب ذوالجلال نے میری آنکھوں کے سامنے مسجد رکھ دی۔ وہ پوچھتے جاتے، میں گن گن کے بتاتا چلا جاتا۔ کہا یہی تو حضور کا علم ہے۔ ابو جہل کو وہ بیت المقدس نظر آ رہا تھا، شیبہ کو، عتبہ کو، اکڑ بکڑ بھمبے کو، کسی کو نظر آ رہا تھا؟ سرکار کو یہی تو غیب ہے، یہی غیب ہے، یہی علم مصطفیٰ ہے، یہی عظمت مصطفیٰ ہے۔ کاش ہم سمجھیں اور ان عظمتوں پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں اور حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے ترانے پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کے ساتھ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔